سلطان صاحب، ابھی موجودہ اگر منظرنامے کو دیکھیں، چھوڑ دیجئے کہ کس نے کتنے حملے کیے، کتنے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، یا کس کا کتنا مالی و جانی نقصان ہوا، ابھی یہ جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کا ازالہ کس نے کس صورت میں پورا کرنا یاسر بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں ایک چیز آپ کو پہلے واضح کر دوں، کیونکہ اکثر جب بھی ہم بین الاقوامی تعلقات پہ بول رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس ٹائم وار چل رہی ہوتی ہے تو بہت زیادہ فوگ آف وار ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ 100% کچھ بھی کہہ نہیں سکتے کہ آن دا گراؤنڈ سچویشن کس طرح کی ہے۔ ہمارے ہاں تجزیہ کرتے وقت ایک تو اس چیز کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک موجودہ اسلام آباد ایم او یو کے بعد جو 17 جون کو ہوا، اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت سوئٹزرلینڈ تک ہر چیز لگ رہی تھی کہ بالکل پرفیکٹ ہو رہی ہے، تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے جنگ ایسکلیٹ ہو رہی ہے۔ پہلے جو ایسکلیشن تھی وہ تھی ورٹیکل ایسکلیشن، جس میں بہت زیادہ بمبارڈمنٹس تھیں اور اس طرح کی تھی جو اگریشن تھی یو ایس کی جانب سے۔ اب جو ایسکلیشن ہونے جا رہی ہے یا ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہوریزونٹل ایسکلیشن۔ اس میں بمبارڈمنٹ کا شاید لیول وہ نہ ہو، لیکن اس کو ریجنل لیول پہ ایسکلیٹ کیا جا رہا ہے، مزید کنٹریز کو انوالو کیا جا رہا ہے، جیسے ایک یمن کی ایگزامپل ہمارے سامنے۔ میں کتھا کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ہاریزنٹل یہ چل رہی ہے، اس میں بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، اور ورٹیکل میں آپ نے کہا کہ ہیوی بمبارڈمنٹ کی امریکہ نے جی، لیکن سر ریسنٹ پاس میں ہمیں یہ خبر ملی کہ 170 سے زائد مقامات کو ایک ہی دن میں نشانہ بنایا امریکہ نے۔ امریکہ ساحلی پٹی سے لے کے اندرون ملک سے بیرونی حصے سے وہ حصہ جو لنک کرتا ہے آذربائیجان اور دیگر ممالک کو، وہ اس پورے ایریا کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو کر رہا ہے، ان کے میزل لانچرز پیڈ کو کر رہا ہے، ان کے ایون جو زیر تعمیر نیوکلیئر پاور پلانٹ تھا اس کے اوپر اس نے حملہ کر دیا۔ تو ہم اس کو ہیوی بمبارڈمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے نہیں کہہ سکتے۔ میں مین جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو یمن کی انوالومنٹ ہے یا سعودی عربیہ پہ حملہ ہے، یہ چیز پہلے نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہاریزونٹل اینگل آ گیا۔ سیکنڈلی، پچھلے 1-2 دن میں آپ کی نظر سے بھی رپورٹس گزری ہوں گی کہ امریکہ کو ایمیونیشن کی کمی محسوس ہو رہی ہے، حتیٰ کہ جب یہ ایم او یو ہوا اسلام آباد والا تو اس کے بعد جے ڈی وینس کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ ہمیں ری آرم ہونے کے لیے ٹائم چاہیے، جس کی وجہ سے اگر آپ ایرانین پرسپیکٹو سمجھیں، ایران کیا وہ ہمیشہ سے ایک شک کی نظر سے دیکھتا ہے امریکہ کو۔ وہ آپ کو ان کے پاسٹ پتہ ہے، مصدق کو سے جو ان کی ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے، وہاں پہ ڈیموکریسی ڈیریل ہوئی، پھر جب ایرانین ریولوشن آیا، عراق کے ساتھ ایران کی وار شروع ہوئی، یو این نہیں بولا، جب ایران کو کچھ ایج ملا دین یو این بھی انوالو ہوا۔ یہ میں 80s کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے جے سی پی او اے سائن کیا، نیوکلیئر ایگریمنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد لگا کہ یار اب حالات ان کے درمیان بہتر ہوں گے، لیکن اس کے بعد پھر اس کو ختم کر دیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ ایک ہیسٹ ہوا تھا اسرائیل کی جانب سے ایران پر، جس میں انہوں نے ان کی بہت ساری نیوکلیئر فائلز تھرو سپائز وہاں سے لے لی تھی۔ ایک بک بھی ہے اس ٹاپک کو لے کے، ٹارگٹ تہران کے نام سے۔ اس کو اگر آپ کو ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے وہاں پہ انہوں نے اسیسینیشنز کرتے ہیں، وہاں پہ سپائز کو یوز کرتے ہیں۔ تو ایک شک کی پھر جب یہ ایم او یو سائن ہوا، جو سائنسی دماغ ہے ان کو ختم کرنے کی جی بالکل، اور ابھی جیسے یہ ایگریمنٹ ہوا تو اس سے بھی ایران کو یہ پتا تھا، جو کہ جے ڈی وینس کی سٹیٹمنٹ سے بھی کلیئر تھا کہ ہم لوگ ری آرم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہی چیز پر آپ کی جو لاسٹ ایئر ایران کی ایک کانفلکٹ ہوا اسرائیل کے ساتھ، جسے ہم 12 ڈے وار کہتے ہیں، اس کے بعد ایران یہ سمجھ گیا تھا کہ اب یہ جنگیں نہیں رکنی، آلدو دے ور آلسو کلیئر اباؤٹ اٹ۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ سکیٹرڈ کر دیا۔ اب وہ بات نہیں ہے کہ کسی ایک ریجن سے وہ میزائل فائر کر سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں ان کے پاس انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز موجود ہیں۔ تو اب وہ انہوں نے بھی بہت زیادہ سکیٹرڈ کیا ہوا ہے، اور ساتھ
جو US کے گولز ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے اگر آپ چاہیں کہ وہ اس کو بالکل اس طرح سے اچیو نہیں کر پایا. میرا ایک سادہ سا سوال, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایران کو یہ بات باور ہو چکی تھی کہ جنگیں رکنے نہیں والی, جی جب اس کو پے در پے تجربات سے اندازہ ہو گیا کہ اس کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا جائے گا, MOUs ہوں گے, ایگریمنٹس ہوں گے, پھر ری عام کر کے پھر اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے گا, اس کے لوپ ہولز دیکھے جائیں گے, اس کی غلطیوں کا اندازہ لگایا جائے گا, اس سے سیکھ کے پھر حملے کیے جائیں گے, تو اس ضمن کے اندر اس نے اپنے اسٹاک پائلز میں اضافہ کرنا شروع کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اسٹاک پائلز ہیں کتنے, دنیا کو نہیں معلوم. آپ یہ دیکھیے کہ کبھی کبھار بات آتی تھی کہ 3,000-3,500 کے قریب میزل ہوں گے, کبھی کبھار یہ بات آتی ہے 10,000 کے قریب ہوں گے, کچھ اندازے یہ بتاتے ہیں 30,000 کے قریب ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ تو دنوں کے اندر سینکڑوں میزل فائر کیے گئے ہیں. تو اس وقت ایران کی کیپیسٹی میزل کے حوالے سے دنیا اس کو جانچنا چاہے, پرکھنا چاہے, کیا اس کا کوئی معیار ہے یا اس کا کوئی کلیہ ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ ایران کے پاس اسٹاک پائلز کتنے ہیں, یا پھر یہ بات جو ہے یہ اگلے کچھ عرصے تک یہ پردے کے اندر ہی رہے گی؟ ایسا ہے یاسر بھائی کہ اس وقت تو یہ چیز بالکل پردے کے اندر ہی ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس حد تک ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے, اس میں جو ایران کی جو ایک آپ اگر اس کو وکٹری سمجھیں اسٹریٹجک لیول پہ, ویسے تو ایک چیز ہمیں ضرور کہنی چاہیے, ہم اکثر ایموشنز میں آ کے جب کہتے ہیں کہ ایران کو وکٹری ملی, ہم کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ ایران نے جو جانیں کھوئی ہیں, لوس ہوئے ہیں, وہ 2,000 سے زیادہ ہیں. یہ میں بہت منیمم کہہ رہا ہوں. 3500 تو ہاں ان کے اعداد و شمار اب 3500 کا. تو امریکہ کے کتنے لوگوں نے جانیں کھوئی؟ 17. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ لیول پہ دیر از اے ہیوج ڈفرینس, جس میں امریکہ کو بہت بڑا ایج ہے جو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ہم اس کی تفریق اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ جی امریکہ کا ایک بھی فوجی مرے تو اس کا وہ بدلہ پورے طریقے سے لیتا ہے. تو یہ تو پھر انسانی معیار میں آپ کسی کو بلند تر اور کسی کو کم تر ثابت کر رہے ہیں نا. ویری رائٹ. ابھی اس میں جو سمجھنے کی بات ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ ایران کو ایج ہے, وہ ہے اسٹریٹ آف ہورموز کے حوالے سے یا باب المندیب کے حوالے سے, کہ ان کو وہ چوک کر دیتا ہے جب ٹائم آ جائے. تو اس حوالے سے ایران نے اس جنگ کے سٹارٹ میں یہ بات سمجھ لی تھی کہ اس کی پاور اسٹریٹ آف ہورموز کو روکنے میں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے US ایک بہت بڑی پاور ہے. US کے بہت بڑی پاور ہونے کی وجہ سے اس کو اگر ایران کوئی لوس پہنچا سکتا ہے تو اس کو اکنامک سطح پہ نقصان دے کے, اور وہ وہی کر رہے ہیں. مثلاً اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, 2019-20 میں آپ نے دیکھا چائنا اور انڈیا کے جو کلیشز ہوئے, ان کے درمیان ایک پرابلم ہوا. اس وقت انڈیا کے جو فورن منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ یہ چائنا کی ہم سے 5 گنا بڑی اکانومی ہے, تو ہم اس کو کیسے ہرا سکتے ہیں, اس لیے جنگ بنتی ہی نہیں. اب آپ امریکہ کی اکانومی دیکھیں $32 ٹریلین, اور ایران کی اکانومی دیکھیں 300 بلین. تو اتنے بڑے ڈفرینس کے بعد یہ تو کیا نام ہے, درجنوں ممالک کی بھی آپ ملا لیں تو امریکہ کے برابر نہیں جی. تو اب ایران کو ایج کیوں ہو رہا ہے, یا ایران اب تک سسٹین کیسے کر رہے ہیں؟ انہوں نے سینٹر آف گریوٹی بڑا رائٹ پکڑا ہوا ہے. انہوں نے وہ ان کا ایک کلیہ ہے کہ اگر جنگ جیت نہیں سکتے تو دشمن کی فتح کو اس حد تک مہنگا کر دو کہ اسے فتح کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہوئے بھی سوچ بچار میں اس میں جیسے آپ نے شروع میں کہا ورلڈ آرڈر کا آپ نے ذکر کیا, میں تھوڑا سا اس کو اس سے کنیکٹ کروں گا. اکثر لوگ, میں نے خود بھی اس پہ آرٹیکل لکھا ہے دی لیمٹس آف امریکن پاور کے نام سے, ٹھیک ہے, لیکن آپ بھی سنتے ہوں گے جو ہمارے ریئلسٹ اسکول کے انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہیں, وہ اکثر اس کو ویتنام سے اور افغانستان سے جوڑتے ہیں کہ وہاں پہ بھی امریکہ نے اپنا اکانومی کو اتنا لوز کر دیا کہ وہ بعد میں ان کو بہت زیادہ. لیکن یہ جو اب ہونے جا رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی بڑھ کے بات ہے, کیونکہ اب ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے, اور اس میں اگر آپ دیکھیں مڈل پاورز کا رول بہت امپورٹنٹ ہو رہا ہے, بہت ایمرج کر رہی ہیں. ایران از اے مڈل پاور بٹ ٹیکنگ آن اے سپر پاور. سملرلی آپ پاکستان کا رول دیکھیں کہ پاکستان کے اتنے زیادہ مسائل ہونے کے باوجود پچھلے 2 سال میں اس نے جس طرح ایک امپورٹنٹ کنٹری کے طور پہ رائز کیا ہے, اور یہ جیسے پہلے قطر نے بھی میڈیشن کرائی طالبان کے ایشوز کو لے کے, اب پاکستان نے اس وقت بھی اپنا رول ادا کیا, چاہے وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ٹاکس کرانے میں
पाकिस्तान ने मुल्ला बरादर को रिलीज़ किया अमेरिका के रिक्वेस्ट पे, उनकी टॉक्स कराएं। इसी तरह आप चाइना के साथ भी उनके क्लोज लिंकेजेस बिल्डअप करने में 15-16 की बात कर रहा हूँ, 2015-16 पाकिस्तान ने अपना रोल अदा किया। लेकिन इस बार जो रोल अदा किया है ये उन दोनों पुरानी से बहुत बढ़ के है, क्योंकि अब जो है मिडिल पावर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि न्यू वर्ल्ड हो रहा है। किरदार की जहाँ तक बात है, मैं उसकी तायद करता हूँ कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया वो बड़ी ताकतें नहीं कर सकती थी। आप ये जिस तरह आपने कतर का तस्करा किया, उससे पहले भी स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात होते रहे दुनिया के। जब ये हमला हुआ उस वक्त ओमान के अंदर हो रहे थे, तो ऐसी ताकतें तो मौजूद थीं, खत्ते में बड़ी ताकत चाइना मौजूद थी, लेकिन नहीं कोई करवा पाया, पाकिस्तान ने किया। लेकिन आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान वो किरदार अदा करके एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन के अंदर आ चुका है, क्योंकि जहाँ पे आप ना किसी की गारंटी दे सकते हैं, ना अमेरिका की, ना ईरान के हवाले से अमेरिका को कोई यकीन दहानी, क्योंकि वो जिस हद तक पेचीदगियों का सामना कर चुके हैं वो बेतबार करने के काबिल नहीं रहे, और वो जिस हद तक शातिर है उसकी गारंटी हम देने के काबिल नहीं रहे। तो पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त कॉम्प्रोमाइजिंग हो चुकी हुई। सर कॉम्प्रोमाइजिंग में इसलिए नहीं कहूँगा कि क्योंकि इन्होंने अपने, हमने एज ए गुडविल जेस्चर, एज ए हायर कास्ट समझ के हमने अपना रोल अदा किया है, जो मेरा ख्याल से पाकिस्तान के अलावा कोई कर भी नहीं सकता था। और हमने बहुत तहम्मुल मिजाजी का भी सामना किया, क्योंकि आप ये देख लिए कतर ने तो पल्ला झाड़ लिया था अभी ये 4-5 दिन पहले, उसने कहा मैं नहीं करवाता, मैं मेरी बस हो गई, मैं नहीं करवा रहा। तो हम तो फिर वेलकम कर रहे हैं, हम फिर आ जा रहे हैं, हम फिर मेल मुलाकातें कर रहे हैं, राबिते कर रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान ने एक अच्छा, मतलब लोग अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट में था, डेफिनेटली था तो ही किया, और ये तो पूरे वर्ल्ड के इंटरेस्ट में है कि अगर पीस हो जाए, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान का जो स्टेचर है वो इन 1-2 सालों में बुनियानुल मरसूस से लेके और अब तक बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली राइज कर चुका। इसमें बहुत ज़्यादा अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो दूरी आई वो मल्टीपल उसके रीजंस हैं। मसलन जो उनकी कनाडा में कार्रवाइयाँ या फिर यूएस में उनकी एक कार्रवाई पकड़ी गई, वो उसको कहते हैं कि वो वक्त से पहले ना खुद को ग्लोबल पावर शो करना चाह रहे थे, जबकि अभी तक वो उस लेवल पे पहुंचे नहीं थे, जो कि बुनियानुल मरसूस ने भी दुनिया को दिखा दिया। कि आप देखें कि पिछले तकरीबन आप कह लें 2 डेकेड से अमेरिका और उसके अलाइज ने इंडिया को बिल्डअप किया है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो, उनके साथ किया, पाकिस्तान के साथ नहीं किया, फिर हमने चीन के साथ कर लिया। तो अब वो सारी इन्वेस्टमेंट जिसको उन्होंने किया कि यार ये इंडिया कल को काउंटर करेगा चाइना को, अब चाइना को काउंटर करना तो बहुत दूर की बात, उन्हें पाकिस्तान से प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो अब वो लोग ये एनालिसिस करते हैं इस चीज़ का। मसलन उनकी कांग्रेस में भी जो रिपोर्ट पेश हुई बुनियानुल मरसूस के बाद, उसमें कहा गया पाकिस्तान के एज को तस्लीम किया गया। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ये अच्छा, एक चीज़ मैं उसमें ज़रूर कहूँगा, ये बात मिस ना हो, जो इंडिया के एंड पे रॉन्ग हुई, अगर कोई उनका वेल विशर हो जो उन्हें एक मशवरा दे दे, अगर कोई उनको उनके एंड से सोचे, उनसे जो बड़ी मिस्टेक हुई है ना, दे हैव इग्नोर्ड देयर नेबरहुड। मतलब आप उन लोगों के अंदर जो एरोगेंस आई हुई, मैंने पर्सनली भी कुछ लोगों से व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन स्वीडन, वहाँ पे मेरे कुछ इनसे इंटरेक्शन हुई, जो मैंने उनके एटीट्यूड में भी चीज़ देखी, या जो हम मीडिया के थ्रू भी देखते हैं, एक एरोगेंस थी कि हम जो हैं, हम तो यूरोप के लेवल पे खड़े हैं, हम जो हैं हम तो आसियान के लेवल पे हैं, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये नेपाल, वी आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो वो चीज़ एक शैटर हुई है। अगर आप अपने रीजन में कमज़ोर हो, आप जितने कई चीज़ों में एडवांस हो जाओ तो आपको प्रॉब्लम होगा। और इसी को अगर हम पाकिस्तान से कनेक्ट करें, अब हमें इससे क्या लेसन ड्रा करना चाहिए कि हमें भी अपनी फॉरेन पॉलिसी हमारी तब और स्ट्रॉन्ग होगी जब हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग होंगे।